بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح دعائے سحر میں ہے۔ فراز اول میں ہماری گفتگو تھی، مطالب تقریباً ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ حضرت امام راحل کی عبارت میں تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ آج چاہتے ہیں کہ خارجی بہت زیادہ توضیحات نہ دیں، حضرت امام کی عبارتوں کو صاف کریں۔ حضرت امام کی عبارت میں یہاں تک پہنچے تھے، فَإِذَا بَلَغَ السَّالِكُ الْحَضْرَةَ الْإِلَٰهِيَّةَ، جب سالک جو پروردگار عالم کی جانب سیر کر رہا ہے، جا رہا ہے، جب وہ مقام اسماء و صفات تک پہنچتا ہے، حضرت الہیہ یعنی وہی مقام واحدیت، مقام اسماء و صفات، کہ اس کو اصطلاحاً مقام لاہوت بھی کہتے ہیں۔ وَرَآ بِعَيْنِ الْبَصِیرَةِ حضرت الواحدیہ، اور اپنی بصیرت کی آنکھوں سے حضرت واحدیت کو دیکھتا ہے۔ وَتَجَلَّى لَهُ رَبُّهُ بِالتَّجَلِّيَاتِ الْأَسْمَائِيَّةِ وَالصِّفَاتِيَّةِ، پروردگار عالم ایسے بندے کے لیے اپنے اسماء و صفات کے ساتھ تجلی کرتا ہے۔ جب مقام اسماء و صفات تک یہ پہنچ جاتا ہے، کہ پہلے میں نے اس مقام کی بہت زیادہ تفصیلاً وضاحت کی ہے، وَتَوَجَّهَ إِلَى مُحِيطِيَّةِ بَعْضِ الصِّفَاتِ وَالْأَسْمَاءِ وَمُحَاطِيَّةِ بَعْضِهَا وَفَضْلِ بَعْضِهَا وَأَفْضَلِيَّةِ الْأُخْرَى، جب یہ بندہ مقام اسماء و صفات تک پہنچتا ہے تو وہاں پر یہ اپنی بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ بعض اسماء و صفات محیط ہیں، احاطہ رکھتے ہیں، جبکہ بعض اسماء و صفات محاط ہیں، ایک اور اسم کے احاطے میں آتے ہیں۔ بعض اسماء فضیلت رکھتے ہیں، لیکن بعض اسماء ان سے بھی افضل ہیں۔ تو یہاں پر مقام اسماء و صفات میں، مرحلہ واحدیت میں، اسماء کے تفاضل وجوہ کو مد نظر رکھتا ہے۔ ایک اسم عالی تر ہے، دوسرا اس کے نیچے مندرج ہے، لہذا کم تر ہے۔ تو جب اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو یسأل ربہ، تو سالک اپنے رب سے سوال کرتا ہے، باللسان المناسب لنشأتہ، اس نشئے اور مرحلے کی مناسب زبان سے۔ مرحلہ واحدیت میں جو یہ عارف پہنچا ہوا ہے تو اب اس کا سوال بھی اسی مرحلے کے اعتبار سے ہے۔ وَيَدْعُوهُ بِالدُّعَاءِ اللَّائِقِ بِحَضْرَتِهِ، اسی مقام اور حضرت کے لائق دعا مانگتا ہے۔ اب ایسے مرحلے میں یدعوہ بالدعاء بأبہى الصفات وأجملها وأشرف الآیات وأکملها۔ اب دیکھیں، یہ جو امام باقر علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاہ، اس جملے کے سر اور راز کو بیان کر رہے ہیں حضرت امام، کہ ہم نے پہلے اس کی مفصل توضیح بھی عرض کی۔ مقام واحدیت پر اسماء کے اندر جب تفاضل کا ملاحظہ کرتا ہے
دیکھتا ہے کہ بعض اسما سے افضل ہے، تو پھر وہاں پر اس کا سوال بھی اسی طریقے سے ہے، کہتے ہیں اللہم انی اسألک من بہائک بابہاؤ، خدایا میں تیرے حسن و جمال کا خواستار ہوں، خدایا میں تیرے نور کا خواستار ہوں، تیرے تمام اسما نورانی ہیں، لیکن ان تمام جمیل حسین نورانی اسما میں جو سب سے زیادہ نورانی تر ہے، جو سب سے زیادہ با جمال تر ہے، جو سب سے زیادہ زیبا ہے، میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی ضمناً پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا کس مقام کی ہے۔ مقام واحدیت پر جب خداوند منان کے تمام اسما کے نور کا مشاہدہ کیا امام علیہ السلام نے، اور دیکھا کہ بعض اسما سے زیادہ نورانی تر ہیں، تو وہاں پر امام نے یہ سوال کیا اللہم انی اسألک من بہائک بابہاؤ۔ خوب اس مرحلے پر یہ سالک دعا کرتا ہے صفات میں جو زیادہ زیبا ہیں، صفات میں جو زیادہ جمیل ہیں، آیات الہی میں جو سب سے زیادہ اشرف ہیں، اکمل ہیں، نتیجتاً فیسری من لسان حالہ الی قالہ۔ اصل تو امام کا اپنا مشاہدہ ہے، امام اس واحدیت کے مقام پر اسما کے ان جلوات کو دیکھ رہا ہے، لیکن امام نے اپنے اس حال کو الفاظ میں ڈھالا تو یہ دعا ہمارے سامنے آئی۔ دقت کریں، بہت ہی لطیف مطلب حضرت امام ذکر کر رہے ہیں۔ وَمِن سِرِّهِ إِلَى مَقَالِهِ، اپنے اس سر اور اپنے اس باطن سے گویا ہوتا ہے، زبان کی شکل میں لاتا ہے۔ فَيَقُولُ أَسْأَلُكَ مِن بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ۔ پس یہ پہلا فقرہ امام کے مرحلے اسماء و صفات پر معراج کا نمونہ ہے۔ امام اس مقام پر فائز ہیں، اپنی اس باطنی کتھا کو، اپنے باطنی حالت کو ان الفاظ کی شکل میں ڈھال کر بیان کرتا ہے۔ اسألک من بہائک بابہاؤ، لیکن والسؤال فی الحضرت الالہیہ بطور یخالف طور السؤال فی حضرت الغیب المقید۔ یہاں پر زیادہ اصطلاحات میں الجھنا نہیں چاہتا، اگرچہ پہلے ان اصطلاحات کی وضاحت بھی کر چکا ہوں۔ حضرت امام راحل فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہر حالت میں جو سوال مطرح ہوتا ہے وہ اس حالت کے ساتھ مخصوص ہے۔ حالات مختلف ہوتے جائیں گے، سوال بھی مختلف ہوتا جائے گا۔ جیسا جیسا حال ہے اس حال کے مطابق سوال مطرح ہوگا، پھر اسی کے اعتبار سے اس کا معنی کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت الہیت میں، واحدیت میں سوال ہے، وہ ایک طریقے سے ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت غیب مقید میں ہے، وہاں پر ایک طریقے سے مطرح ہوگا۔ کہ غیب مقید کو ابھی میں فعلاً نہیں کھول رہا، میرا اپنا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پر اس غیب مقید کو تقریباً میں اہدیت کے ساتھ جوڑوں، کہ نیچے حضرت امام آ رہے ہیں اس کی طرف۔ وَهُوَ يُخَالِفُ السُّؤَالَ فِي الشَّهَادَةِ، اور جب عالم شہادت میں ہے وہاں پر امام جو سوال کرے اس کی نوعیت جدا ہے، ہر مقام کی نوعیت کے اعتبار سے سوال ہے۔ وَهُوَ يُخَالِفُ السُّؤَالَ فِي الشَّهَادَةِ وَمَسْئُولَاتُهَا أَيْضًا مُتَفَاوِتَةٌ بِمُنَاسَبَةِ النَّشَآتِ۔ ہر نشئے اور ہر عالم کے اعتبار سے جو مانگا جا رہا ہے اس مطلوب اور مقصود میں بھی فرق آتا جائے گا۔ یہاں سے دیکھیں نا آغا،
جو ائمہ اطہار کی دعائیں ہیں وہ ان کے حالات کے اعتبار سے ہیں، ان کے مقامات کے اعتبار سے ہیں، لہذا ان کے مقام کے لحاظ سے اگر دعا کا ترجمہ کریں گے تو ان کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر امام فرمائے اللہم اغفر لی، خدایا مجھے بخش دے، تو امام کے حال کے مطابق اس غفران کا معنی کریں گے، اس غفران کا، اس معافی کا، اس استغفار کا معنی وہ نہیں ہوگا جو میرا حال ہے۔ میں جب کہتا ہوں اللہم اغفر لی الذنوب، خدایا میرے گناہوں کو معاف کر، یہ میں اپنے حال کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، میں اس عالم نفسانیت کے اندر پھنسا ہوا ہوں، میں اپنے نفس کے سامنے اسیر ہوں، میں یہاں پر سوال کر رہا ہوں، میری گناہ سے مراد یہ والا گناہ ہے، نفسانی گناہ جس کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں۔ لیکن اسی جملے کو اگر امام کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو امام کے حال کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے۔ وہ میں نے پہلے بھی توضیح دی تھی ایک جلسے میں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہو سکتا ہے ایک نیک بندے کا اچھا عمل ہو لیکن اسی اچھے عمل کو اگر مقرب کی نسبت سے دیکھیں تو گناہ بن جاتا ہے۔ بہت ہی دقیق ہے۔ کما سیجیء فی قولہ علیہ السلام اللہم انی اسألک من مسائلک بأحبها الیک، دعا کا ایک فراز آئے گا انشاءاللہ، وہاں پر ہم ان مسائل، مسئول، مطلوب، مقصود جو طلب کیا جاتا ہے ان کے ذیل میں وضاحت کریں گے، وہاں پر ذکر کریں گے کہ سائل ایک مرتبہ دعا مانگتا ہے کہ خدایا میں تجھ سے مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، لیکن وہ چیز جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے میں اس چیز کا تقاضا کرتا ہوں۔ ہاذا یعنی اس مطلب کو تھام لے، ہاذا یعنی خذا، لے لو یہ مطلب۔ اچھا، آیا امام باقر علیہ السلام کا مرتبہ فقط یہی واحدیت والا مرتبہ ہے؟ امام راحل کہتے ہیں نا، وَإِذَا تَجَاوَزَ الْحَضْرَةَ الْإِلَٰهِيَّةَ إِلَى الْحَضْرَةِ الْأَحْدِيَّةِ الْجَمْعِيَّةِ کہ الْمُسْتَحْلَقَةِ فِيهَا الْحَضَرَاتِ الْفَانِيَةِ فِيهَا التَّعَيُّنَاتُ وَالتَّكَسُّرَاتِ۔ جب سالک، کہ یہاں پر ہم امام کو فرض کر رہے ہیں، امام خود جب اس حضرت الہیت سے حضرت احدیت کی طرف آیا، مقام احدیت اور واحدیت کو ذکر کیا تھا، مقام واحدیت کے اندر تمام اسماء تفصیلی طریقے سے جلوہ افروز ہیں، لیکن مقام احدیت میں ایسے نہیں ہے، اسماء کی تفصیلات نہیں ہے، اسماء جتنے بھی ہیں وہ مندک ہیں، وہ فانی ہیں، وہ مستحلق ہیں، وہ اس ذات کے اندر غرق ہیں، وہاں پر ذات کا جلوہ زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ سالک اس اسماء و صفات کے مرحلے سے گزر کر حضرت احدیت کے مرحلے میں آتا ہے، وہ احدیت کے جس کے اندر تمام حضرات، تمام اسماء و صفات سب کچھ غرق ہے، جس کے اندر تمام تعینات اور تکسرات فانی ہو چکے ہیں، اس مرحلے پر وَتَجَلَّى لَهُ بِالْمَالِكِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ۔ اب اس احدیت کے مرحلے میں خداوند منان کے لیے پروردگار عالم مالکیت مطلقہ کے عنوان سے تجلی کرتا ہے۔ یہ وہی ہے، اس آیت کی میں تعویل کیوں کہوں، اصلاً تفسیر یہی ہے، کما قال، جیسے پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں فرماتا ہے لمن الملک اليوم، یعنی یہ اس مقام احدیت کی بات ہے جہاں پر سب کچھ خدا کی ذات میں غرق ہو چکا ہے، فانی ہو چکا ہے، تمام حضرات اس مرحلے میں اس کی ذات کے اندر فانی ہے۔ سورہ مبارک غافر کی 16 نمبر آیت ہے۔
لمن الملک اليوم، آج اس یوم سے بھی مراد ہماری طرح دن نہیں ہے، بلکہ وہ مرحلہ، وہ مالکیت کا ظہور۔ وَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ خَلْقٌ وَأَمْرٌ وَلَا اسْمٌ وَرَسْمٌ، کیونکہ اس مرحلے میں نہ خلق ہے، نہ امر ہے، نہ اسم ہے، نہ رسم ہے۔ ورد روایت میں آیا ہے اس مرحلے میں اللہ یجیبہ الا نفسہ، وہاں پر کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، وہاں پر جواب دینے والا خود ہی ہے۔ فقال، پھر خود ہی کہے گا، للہ الواحد القہار۔ اب اس مقام پر دیکھیں، عام طور پر یہ ہم آیت جو سورہ غافر کی ہے، عام طور پر ہمارا فہم کیا ہے، یہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ یہ ایک لحاظ سے بات درست ہے، ایک لحاظ سے بات غلط ہے۔ اس لحاظ سے درست ہے کہ اس مرحلہ نہائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو ہم آخرت کہتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ لیکن اہل معرفت کہتے ہیں کہ آخرت زمانی طریقے سے نہیں ہے کہ زمان کے لحاظ سے گزرے گا گزرے گا گزرے گا، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ آخرت ہوگی، نہ، آخرت زمان سے بالاتر ہے۔ آخرت در حقیقت ان مراحل کا، ان مراتب کا نام ہے، ان مراحل کو طے کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت مختلف طریقوں سے ہے۔ ایک لحاظ سے آخرت آخرت آفاقی ہے، اور ایک آخرت آخرت انفسی ہے۔ ایک قیامت وہ ہے جو یہ پورا عالم، جو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، یہ درست ہے، یہ قیامت آفاقی ہے۔ اور دوسری مرتبہ قیامت انفسی ہے۔ قیامت انفسی کا معنی یہ ہے کہ سالک اس قیامت آفاقی سے پہلے اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ یہ قیامت انفسی ہے۔ یہاں پر حضرت امام اس آخرت انفسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ امام اس مرحلے پر پہنچے۔ فَفِي هَذَا الْمَقَامِ لَمْ يَكُنْ سُؤَالٌ وَلَا مَسْئُولٌ وَلَا سَائِلٌ، اب اس مقام پر نہ سوال ہے، نہ مسئول ہے، نہ سائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ السُّكْرُ، سکر عام طور پر کسے کہتے ہیں؟ نشے کو کہتے ہیں، مدہوشی۔ نشہ ترجمہ کرنا اچھا نہیں ہے، عرفانی زبان میں مدہوشی۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، اس لفظ کا عارف اسی لیے انتخاب کرتا ہے کہ دنیا میں بھی ایسے دیکھتے ہیں نا، اگر ایک انسان بالکل نشے میں مست ہو، اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے، بالکل غافل ہوتا ہے، لیکن یہ پستی میں غافل ہے، پستی میں غرق ہو چکا ہے۔ ایک سکر معنوی ہے، اس سکر معنوی کے اندر انسان فقط اپنے رب کے جمال میں غرق ہے۔ الذی ہوا حیمان و دہشت و اضطراب بمشاہدت جمال المحبوب فجأة، کہ یہ وہ حیمان ہے، دہشت ہے، اضطراب ہے، اچانک جو محبوب کے جمال کو دیکھا تو دیگے حواس ختم ہو گئے، تمام شد دیگے۔ لیکن فَإِذَا أَفَاقَ بِتَوْفِيقَاتِ مَحْبُوبِهِ مِنْ هَذَا الْحَيَمَانِ وَالدَّهْشَةِ، لیکن جب اپنے محبوب کی دی گئی توفیقات کی وجہ سے اس حیمان، اس حیرانی، اس مدہوشی سے افاقہ ہوتا ہے اور اس حیمان اور دہشت سے نکلتا ہے، وَصَحَا عَنِ الْمَحْوِ، محو سے بیدار ہوتا ہے، وَأَمْكَنَهُ التَّمْيِيزُ وَالتَّفْرِقَةُ، اس کے لیے تمییز اور تفرقہ، کثرات، یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ لِتَمَكُّنِ الشُّهُودِ فِيهِ، کیونکہ اب یہ وہ بقاء بعد الفنا کے مرحلے کو امام بیان کر رہے ہیں، وہ شہود کے مرحلے میں متمکن ہو چکا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس کو فنا سے بقا کی طرف بھیجا ہے، محو سے صحو کی طرف بھیجا ہے، بیداری کی طرف۔
لیکن وہ اب یہ جو اس کا سیر ہے یہ تیسرا اور چوتھا جو سیر ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن حقانی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ، کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ پہلے بھی خدا کو دیکھتا ہوں، بعد میں بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھتا ہوں۔ اب حقانی بن چکا ہے۔ وہ استقامت ہی و استقرار ہی، استقامت آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں وہ جو ہے فاستقم کما امرت، حضرت امام راحل اپنے دوسرے آثار میں ذکر کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے پیر کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ اس کی کہتے ہیں یہ آیہ کریمہ فاستقم کما امرت۔ اچھا ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے بھائی استقامت پیغمبر کے لیے تو ہے، پھر یہ شیبتنی کیا ہے؟ لیکن آیت کا اگلا حصہ بھی ہے، خود بھی استقامت پر آؤ اور اپنی امت کو بھی استقامت پر لاؤ۔ اکملیت کا درجہ یہ خطرناک ہے، اپنی امت کو بھی استقامت پر لاؤ۔ وَحِفْظِهِ الْحَضَرَاتِ الْخَامْسِ، حضرات خمس کو اپنے وجود کے اندر ڈھال دیتا ہے۔ حضرات خمس کی میں نے وضاحت مقدماتی دروس میں کی تھی کہ حضرات خمس اس طریقے سے تعین اول اور تعین ثانی، ایک مرحلہ، ایک حضرت، ایک محضر، پھر اس کے بعد عالم عقل دوسرا، عالم ملکوت یا مثال تیسرا، عالم مادہ چوتھا، کون جامع انسان کامل پانچواں۔ یہ پانچ حضرات، حق و خلق، احدیت و واحدیت ایک طرف سے، بقایا خلق کی تعینات دوسری طرف سے، یہ پانچوں کے پانچوں حضرات اس انسان کامل کے وجود کے اندر متمکن ہے۔ جب اس طریقے سے ہے، یرا ان الصفات التي كان يراها في السهو الاول بعضها ابہا وبعضها بہی وبعضها اکمل وبعضها کامل، وہ جو پہلے سہو میں مقام واحدیت پر پہنچا تھا، بعض کو زیادہ زیبا تر دیکھ رہا تھا، بعض کو فقط زیبا دیکھ رہا تھا، بعض کو اکمل دیکھ رہا تھا، بعض کو کامل دیکھ رہا تھا، سہو اول میں ایسے تھا۔ لیکن اب یہ جو اوپر آیا یرا ان الصفات التي كان يراها في السهو الاول بعضها ابہا وفلا وفلا، یہ تمام صفات، ان الصفات، ان کی خبر، کلها من تجلیات ذات احدی محض۔ اب جو احدیت کے سہو ثانی کے مرحلے پر ہے نا، احدیت کے مرحلے پر، اب ان تمام صفات کو اسی ذات احدی کی تجلیات کے عنوان سے مشاہدہ کرتا ہے۔ کلھا من تجلیات ذات احدی ولمعات جمال نور حقیقی باطن، سب کے سب نور حقیقی خالص کے جمال کے شؤونات ہیں، اشعاع ہیں، کرنیں ہیں۔ فلا یرا فی ھذا المقام افضلیۃ و اشرفیہ، اب اس مقام پر احدیت والا مقام جو فقط نور احدیت کے عنوان سے دیکھ رہا ہے، اب اس اوپر والے مقام پر افضلیت اور اشرفیت نہیں ہے، نور احدیت میں غرق ہے۔ بل یرا کلھا شرفا و بہاء و جمالا و ضیاء، تو اس مرحلے پر تمام اسماء کو شرف سمجھتا ہے، بہا، جمال، ضیاء، نور، اس طریقے سے دیکھتا ہے۔ فیقولو، حضرت واحدیت میں تھا تو اس کی زبان تھی اسألک من بہائک بأبہاء، لیکن اب جو اس مرحلے پر آیا سب کو نور احدیت
اور تجلی احدیت کے عنوان سے مشاہدہ کرتا ہے، تو اب زبان بدل گئی، اب زبان بن گئی کل بہائک بہیون، تیرا ہر جمال جمیل ہے، تیری ہر زیبائی زیبا ہے، وَكُلُّ شَرَفِكَ شَرِيف لَمْ يَكُنْ أَشْرَفِيَّةٌ فِي الْبَيْنِ۔ اب کوئی تفاضل نہیں ہے، اب احدیت کو مد نظر رکھا ہے۔ لِكَوْنِ الْكُلِّ أَمْوَاجَ بَحْرِ وُجُودِهِ، جتنے بھی اسماء و صفات ہیں اس بحر وجود کی مختلف موجیں ہیں۔ وَلَمَعَاتِ نُورِ ذَاتِهِ، اس ذات کے نور کی شعائیں ہیں۔ وَكُلَّهَا، یا اگر وَكُلِّهَا اگر الکل پر عطف کروں، یا اگر جدا پڑھوں تو وَكُلُّهَا مُتَّحِدَةٌ مَعَ الْكُلِّ، ہر جگہ پر ذات ہے، لہذا ہر اسم دوسرے اسم کے ساتھ متحد ہے۔ وَالْكُلُّ مَعَ الذَّاتِ، اور تمام اسما ذات کے ساتھ متحد ہیں۔ فَإِثْبَاتُ التَّفْضِيلِ فِي الصَّحْوِ الْأَوَّلِ، وہ جو پہلی بیداری تھی واحدیت میں، وہاں پر تفاضل تھا، لیکن وَنَفْيُهَا فِي الصَّحْوِ بَعْدَ الْمَاضِ، اب جو فنا کے بعد بقا کے مرحلے پر پہنچا تو اب یہاں پر تمام اسما کی نفی کر رہا ہے۔ مَعَ إِرْجَاءِ الْكَسَرَاتِ إِلَيْهِ، تمام کسرات کو اسی ذات کی طرف واپس پلٹاتا ہے۔ هذا إذا كان النظر إلى التجلیات الصفاتیة والاسمائیہ، مرحوم حضرت امام راحل فرماتے ہیں یہ جو ہمارا بیان تھا یہ اس صورت میں تھا جب ہم اسماء و صفات کے مرحلے کو ذکر کر رہے تھے، وَأَمَّا إِذَا كَانَ سے ایک اور مرحلہ ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں 2-3 وضاحتیں کروں تاکہ پھر بعد میں دوسرے مرحلے میں وارد ہوں جس مرحلے میں حضرت امام راحل ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آگا یہ جو آپ نے عبارات ہم سے سنی، سنگین عبارات، سنگین مطالب سنے، ان کو اب تھوڑا سا اصطلاحات کے قالب سے توڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اصطلاحات سے باہر نکال کر سادہ زبان میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا ہم نے، کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں عزیز من، بارہا میں نے اسی المیزان کے دوستان کے سامنے ان مطالب کو عرض کیا ہے کہ یہ جو مقامات الہیہ ہیں، پروردگار عالم کی جانب سے جتنے بھی مقامات ملتے ہیں، یہ مقامات اعتباری نہیں ہیں، قراردادی نہیں ہے جیسے ہمارے دنیاوی مناصب اور منصب ہوتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ جو سفراء الہی ہے ہم سے پہلے ان لوگوں کا سیر کیا ہوا ہوتا ہے، پروردگار عالم کے محضر میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں پر پہنچ کر نیچے آتے ہیں اور پھر ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر ہمیں بھی لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ اصل بات ہے۔ دین، شریعت، امام، نبی، رسول، ان سب کا فلسفہ اسی نقطے کے اندر ہے۔ وہ ایک مرحلے کو طے کر چکے ہیں، اب آئے آپ کو اور ہمیں لے جانے کے لیے۔ اچھا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ جن جن مقامات پر گئے ہیں ان مقامات کے اعتبار سے انہوں نے گفتگو بھی کی ہے۔ اصلاً حضرت امام راحل نور اللہ مرکزہ الشریف کہ آپ اسرار الصلاۃ کو دیکھیں، اصلاً یہ نماز ہے کیا؟ خدا نے متعال کبھی توفیق دے تو اس نماز کو اس عنوان سے دیکھا جائے۔ امام راحل کہتے ہیں جیسا کہ روایات میں بھی ہے، نماز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا سفر نامہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جن جن مقامات پر گئے اور مختلف مقامات پر جو رسول اللہ کے حالات تھے، ان حالات کو اس عالم میں زمینی زبان میں بیان کیا جائے تو نماز بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصلاً اسرار و صلاۃ جو امام راحل کا ہے کہ دقیق ترین متن ہے حضرت امام خمینی کا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، اللہ مجھے تو نہیں معلوم، میں نے اردو کا ترجمہ دیکھا بھی نہیں ہے کہ ترجمہ کرنے والا واقعا اس وادی کا تھا بھی یا نہیں تھا، کیسا ترجمہ کیا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرار الصلاۃ ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نقطے کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ کا معراج کیا تھا، اس معراج کو نماز میں ڈھونڈیں۔ ان مراحل عالیہ کی تصویر کشی اگر اس عالم میں، اس عالم دنیا میں کی جائے تو یہ نماز بنتی ہے۔ تبھی کہا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا معراج ہے، اس دید کے ساتھ ہے۔ تو یہ دعائے سحر بھی امام کے ان معراجوں کی کہانی ہے، کتھا ہے۔ امام باقر علیہ السلام ان مراحل کو ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں احدیت پر پہنچا تو یہ ہوا، دیکھیں میں واحدیت پر پہنچا تو یہ ہوا، اس جگہ پر میری زبان یہ بنی، میری حالت یہ تھی کہ جس کو میں نے اس زبان میں ذکر کیا۔ احدیت واحدیت سے احدیت پر پہنچا تو وہاں پر میری زبان یہ تھی۔ اس کو امام اس زبان میں ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہوا سیر پروردگار عالم کے اسماء و صفات کے اندر۔ لیکن عزیز من، معراج تو فقط اسماء و صفات حق میں عروج نہیں ہے نا، معراج تو آیات الہی کے اندر بھی ہے، عوالم کونیہ کے اندر بھی ہے، عوالم خلقیہ کے اندر بھی ہے۔ امام علیہ السلام کی اس دعا کو ان عوالم خلقیہ میں اگر تطبیق دے تو کیسے بنے گا؟ اب یہ اگلا مرحلہ حضرت امام اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہی زبان ایک لحاظ سے ان عوالم کونیہ میں بھی سیر کرتے وقت امام کیا ہے، اما پھر وہاں پر کیسے بنتی ہے یہ زبان؟ کہ یہ میرے پاس وقت تو ہے لیکن مفصل ہے، اس نئی وادی میں پھر آج آپ کو وارد نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے انشاءاللہ پھر جلسے آئندہ میں ذکر کروں گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔